رزق نہ اپنے لیے کمائیں۔ میں الحمدللہ خانقاہ میں رہنے والا آدمی ہوں، عجیب بات آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع بھی کر کے رکھیں۔ بوقت ضرورت دوسروں کا گلہ نہ کریں کہ فلاں کے پاس بڑے پیسے ہیں تو میں نے مانگے ہیں تو اس نے دیے نہیں۔ کیوں دے؟ آپ کو پابندی ہے کوئی؟ اس کا مال ہے نا، آپ نے مانگا ہے، دے دے تو مہربانی، نہ دے تو مطلب شکوے کا کیا معنی ہوا؟ آپ کے ہیں پیسے، پتہ نہیں اس نے پردیس میں جا کے کمائے کہ مشقت کر کے کمائے کہ راتوں کو جاگ کے کمائے، تو آپ نے قریب سے ہی کہہ دیا دیکھو جی فلانا میرا بھائی ہے، فلانا میرا عزیز ہے، فلانا میرا دوست ہے، فلانے سے بڑا پیار ہے، میں نے 4 پیسے مانگے دیے نہیں۔ کیوں دے آپ کو؟ آپ اپنے لیے محنت کریں، اپنے لیے جدوجہد کریں۔ رب بڑا کریم ہے، وہ سبھی کو عطا کرتا ہے، کسی کی محنت اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ ہم کوشش کرتے نہیں، ساری زندگی گلہ ہی کرتے رہتے۔ فلانے کے پاس بڑا مال ہے تو میرا خیال ہے وہ صبح سے شام تک سویا کرتا تھا اور رات ساری وہ موبائل دیکھتا تھا، تو پیسے خود بخود اس کے گھر چل کے آ گئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا ہے میرا خیال ہے، اس نے محنت کی ہے اور آپ نے خالی تقاضا کیا ہے۔ تو یہ انداز فکر بدلیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص حلال دنیا طلب کرے، جائز طریقے سے مال کمائے، اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرے، اس لیے کہ اپنے پڑوسی پر توجہ دے، اور اس لیے کہ وہ کسی شخص سے مانگنے سے بچے۔ یہ 3 اس کے مقاصد ہوں مال کمانے کے۔ ایک تو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور ایک فرمایا اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا خیال کرے، اپنے پڑوسی پر توجہ کرے۔ اس مقصد کے لیے جو آدمی رزق حلال کمائے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ رزق حلال کمانے والے کی فضیلت ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، جو اپنے بچوں کو کسی اور کا دست نگر نہیں کرنا چاہتا۔ کریم فرماتے ہیں 14ویں رات کی طرح چہرہ چمکے گا۔ تو میرے بھائی محنت کریں، جدوجہد کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، تو حضور فرمانے لگے 4تھا حصہ دے، ہم نہیں چاہتے کہ تیرے بچے بعد میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو حضور نے تو خود گویا اسے تلقین فرمائی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ سنبھال کے رکھ، کچھ تیرے پاس ہونا چاہیے جس سے تیری اولاد نفع اٹھائے۔ لیکن وہ ہمارے ہاں اپنی اپنی تشریحات ہیں اور اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے، اور لوگ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو فقر وہی ہے جو مدینے والے محبوب نے بیان فرمایا۔ اپنی مرضی کا آپ فقر اختیار نہ کریں، وہی ہے جو حضور نے